اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن میرے کریم محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، غریب ہیں۔ غربت بڑی اعلیٰ چیز ہے، ہاں غریبی بڑی نعمت ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قیامت والا دن پتہ چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور امیر تو کھڑے ہیں نا، میرے نبی پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا، نبی پاک کھول کے روئے، یا رسول اللہ حضور کیا ہوا؟ فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے، سارے جنت میں چلے گئے، تو پیچھے رہ گیا ہے، تو پیچھے رہ گیا ہے، میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا، میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا، پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے، قدموں پہ سر رہا، حضور میری غلطی۔ فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے، تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی، تیرے بیگ کھل گئے، تجھے حساب دینا پڑ گیا، تو لیٹ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 100 گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ یہ۔ اور پتہ ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں، کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا؟ جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھول کے روئے، کہا کیوں روتا ہے؟ کہا اماں جی جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما، یہ کم، میں حضور سے بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے، اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں، مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں، آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا، سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا؟ آپ محبوب کی زوجہ ہیں، میری ماں ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اماں جی مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو حضرت ام سلمہ بھی رو پڑی، کہنے لگے محبوب تھے، میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں، میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں؟ کہا اماں جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دیں، مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، خدا را مجھے کچھ بتا دیں، اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا حساب دوں گا، مہربانی فرمائیں، یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے۔ کتنا؟ 2.5% نہیں، کتنے فیصد ہے؟ 50%، 50%۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف گئے اور 50% خیرات کر کے کہنے لگے اماں میں نے 50% دے دیے، میں بچ جاؤں گا نا، میں بچ جاؤں گا، میں دے آیا ہوں آدھا۔ تو حضرت ام سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری، اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن حضور دعا کر دیں، غریبی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا تجھی اس حال میں ہے بہتر ہے، کرتے ہیں حضور نہیں دعا کر دیں، فرمایا تجھی اس حال میں ہے۔ تیسری دفعہ پھر آ گئے، حضور نے دعا کر دی، 4 بکریاں تھیں، چند مہینے گزرے، کچھ تجارت شروع کی، چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو 40 ہو گئیں، کچھ وقت اور گزرا تو ریوڑ بن گیا، پھر گائیں بھی آ گئیں، پھر اونٹ بھی آ گئے، پھر لائنیں لگ گئی، پھر ہر وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا، اب لین دین کے معاملات تھے، اب ذرا طبیعت تھوڑی پیچھے ہٹنے لگی، تھوڑا دل پیچھے ہٹنے لگا، پہلے 5 نمازیں مسجد میں، پھر زور اثر کی چھٹی، میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں، پھر زور اثر گئی، پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی، پھر اتنی بڑی حویلی کوئی نہیں، پھر باہر جا کے مدینے سے ڈیرا لگا لیا، جمعے کے جمعے آتے، زکوٰۃ کا حکم آ گیا 2 ہجری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکوٰۃ مقرر ہوئے، 5 اونٹوں پر 1 بکری، یہ زکوٰۃ ٹھہری۔ اب جب گئے نا اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے، اوہو 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ کس نے دیا تھا؟ دعا کس نے فرمائی؟ اوہو اتنا، میرے پیسے بینک سے میسج آ جائے گا اتنے کم ہو گئے، اوہو بڑی مصیبت بنے گی، مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں تو اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے، توبہ توبہ، پریشانی لگ گئی، بڑی طبیعت، انکار نہیں کیا، کہنے لگے حضور سے جا کے عرض کرنا میں خود آؤں گا،
اور جہاں محبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بے ادبی ہیں. وہاں ٹھہر جاؤ، سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، غور کرتا ہوں، یہ جملے بھی وہاں توہین ہوتے ہیں. محبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے. وہاں انسان، بابا بلے شاہ صاحب نے کہا عقل آخ دی چگے نو سام کے رکھ، عشق آخ دے بال کے سیکنا چاہیے ہے. کہا جا کے کہنا میں آؤں گا. سب کی زکوٰۃ لے آئے، در رسول پہ آئے. حضور نے فرمایا پہلے سالبہ کی بات بتاؤ. پتہ تھا نا پہلے سال. حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے ٹھنڈی آہ بھری، آہ ٹھنڈی. فرمایا ہلاک ہو گیا. اس کو کہا تھا نہ اس چکر میں پڑ، ہلاک ہو گیا، ہلاک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دو باریک باریک آنسوؤں کے قطرے بھی میں نے محبوب کی آنکھوں میں دیکھے. اپنا ہے نا تو دکھ ہوا یار، میرا اپنا تھا، ہلاک ہی ہو گیا ہے، کدھر چلا گیا ہے. ان کو بھی بعد میں خیال آیا او ہو میں تو غریب تھا، یہ آیا کدھر سے تھا. میں تو غلامی رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا، یہ میں کس چکر میں پڑ گیا. آئے لائنیں بکریوں کی لائے، حاضر کی. حضور وہ میں نے کہا تھا حضرت ابو ہریرہ سے میں خود آؤں گا. حضور میں خود لایا ہوں. فرمایا محبوب نے مجھے تو نہ بتا، میں تو سمجھتا ہوں، میں نے کہا تھا تو میں آ گیا ہوں. فرمایا چل اٹھا، دوڑ جا، لے جا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انکار محبوب نے سالبہ کو کیا لیکن آنسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے. فرماتے ہیں درد عثمان غنی کو بھی ہونے لگا، تڑپ مولا علی بھی گئے. فرمایا جا لے جا، نہیں چاہیے تیرے پیسے. فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندھے، کہا محبوبہ غلطی ہو گئی. حضور مجھے، فرمایا تجھے کہا نہ تیرے نہیں چاہیے، نکل جا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو صحابہ کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا یہ تو ہلاک ہو گیا. کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑ گیا. محبوب نے فرمایا بلال تو بھی آج لا. ایک خشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا. لیکن سالبہ لائنیں لگی یا مال کی. فرمایا جا لے جا، تیرا قبول نہیں ہے. فرماتے ہیں تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے رہے لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، سرکار کے وصال حضور قبول فرما لیں. فرمایا ساری دنیا کا قبول ہے، جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کر لوں. حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، فرمایا نہ تیرا قبول نہیں. حضرت عثمان کے زمانے میں وصال ہو گیا. عزیز یاد رکھ تجارت وہ والی کر جو تجھے نجات دے، اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجھے الجھا دے. قرآن مجید کی آیت آئی اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں، ابھی بھی 2 کے 4 اور 4 کے 10 کر رہے ہیں. حساب کا وقت قریب آ گیا. حضرت انس آئے مسجد سے، ایک صحابی مکان بنا رہے تھے، جھونپڑی تعمیر کر رہے تھے. حضرت انس کو پریشان دیکھا، کہنے لگے انس خیر تو ہے، کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ تو جناب انس کہنے لگے آیت تو آ گئی ہے، رب نے کہہ دیا کہ حساب قریب آ گیا، تیاری کر لو. جھونپڑی بنا رہے ہیں، محل نہیں، جھونپڑی بنا رہے تھے. ابھی دیوار کچی مکمل نہیں ہوئی تھی، ہاتھ جھاڑ دیے صحابی نے. ادھر رخ پھیرا تو حضرت انس کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی میں حساب نہیں دے سکتا، میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں، میں نے نہیں دیوار بنانی، بس بھائی میری اس دوڑ سے بس میں کوئی نہیں حساب دے سکتا، میں کمزور ہوں. میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے دوستو تجارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو. اگر تمہیں چوک وہاں دکان پہ بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں تو پھر تو تم وہاں تم موردون میں ہو، پھر تو تم غافل ہو. اور اگر وہاں بھی تمہیں رب یاد رہتا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر انتقال کر گیا، آج ہماری تجارتوں کا حال. مجھے بتائیں 1 کروڑ کی راس ہے ایک بندے کے پاس، کاروبار ہوتا ہے کہ اس سے کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ سیانے تاجر ہے، میں تو نہیں، مجھے بتائیں کروڑ سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو 1 کروڑ اس نے لون لے لیا ہے اور بینک سے، وہ کس لیے لیا ہے بتائیں؟ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ سود کا دھندا عروج پہ ہے، ناجائز مال عروج پہ ہے. ہم لوگوں نے ہر آدمی، میں بینک کے ساتھ کاروبار تروڑ مروڑ کے، جی میں وہ فتویٰ دیکھا تھا وہ چیز، بھائی بجا 1 کروڑ روپے کا تیرے پاس راس تھی، تو اس سے کاروبار کر رہا تھا، مانا کیا تھا، ضرورت کیا تھی، حاجت کیا تھی، کون سی بھوک تھی جو تو نے رب رسول کی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے؟ تو سود جیسی لعنت میں گرفتار ہو گیا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ ماں سے زنا کرنے والا برا نہیں، اتنا برا نہیں
जितना एक लुकमा सूद का लेने वाला बुरा है। इतना सख्त हुक्म कुरान ने बयान, और कुरान मजीद ने कहा अगर सूद नहीं छोड़ना फज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तैयारी कर लो, फिर अल्लाह भी तुमसे जंग करेगा, उसका नबी भी तुमसे जंग करेगा, तगड़े हो जाओ, तैयारी कर लो। और यहाँ सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद नमाज भी हो रही है, हज भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, 2 4 5 भैंसे ला के और जनाब बच्चे ला के कुर्बानियां भी हो रही हैं, सारे चक्कर साथ साथ चलाए हुए हैं। 6 बानादारत। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों याद रखो, तिजारत वो वाली करो जिसमें अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। माल कमाना बुरा नहीं, जायज पैसा बुरा नहीं, जितना मर्जी चाहे कमाओ, लेकिन तुम तो अल्लाह को भूल गए हो। तुमने तो हलाल हराम की तमीज ही नहीं की। तुमने तो राह खुदा में खर्च करने की बारी आई है तो बुखल से काम लिया है, कंजूसी से काम लिया है। तुमने तो इसको बड़ा हल्का जाना है, रब को देने की बारी आई तो तुम हिसाब करने लग गए। हजरत अस्मा कहती है मैंने चंद दिनार गिन के हुजूर को दिए, यार सुल्ला ये कबूल कर ले। 2 3 दफा गिने, हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगी अस्मा अल्लाह की राह में गिन गिन के न दिया कर, वरना वो भी तुझे गिन गिन के ही देगा। हुजूर क्या करूं? फरमाया उसके रास्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। तू गिनने लग गई है, अल्लाह को दे। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल का ताजर था, कयामत के दिन अल्लाह ने उसे माफ कर दिया, जन्नत दे दी, अल्लाह माफ कर देगा। तो ताजर कहेगा या अल्लाह मैं तो दुनियादार था, किस बरकत से माफी हुई? तो रब फरमाएगा तेरी तिजारत की बरकत से। माफी किस वजह से मिल गई? नमाज रोजे हज की बात नहीं फरमाई, फरमाया तेरी या अल्लाह वो कौन सी? फरमाया तू बता, तू जब कहता था वो तेरा मुलाजम जाता था लोगों से पैसे लेने, वसूली कर दे, तो तू उनसे कहता था जिसके पास हुए ले लेना, और जो मजबूर हुआ उसे टाइम दे देना। तू क्यों कहता था? कहा या अल्लाह इसलिए कि तेरे बंदे मजबूर थे। फरमाया तू दुनिया में मेरे बंदों का ख्याल रखता था, मैं आज तेरा ख्याल रखूंगा। तिजारत ने जन्नत दे दी, तिजारत ने जन्नत दे दी। हम आसानी नहीं करते, नरमी नहीं करते, बल्कि मैंने देखा है चौधरी साहब सूट लैन गए थे, उन्होंने आंदे ने आ जाएंगे पैसे तुसी लै जाओ, कातों आ जाएंगे, अगला लेके आया, नाल क्रेडिट कार्ड जेब में है, वो चेक बुक है और कई उसने चीजें रखी हुई, उन्होंने तू ले जा। और गरीब औरत बेचारी, उसकी बच्ची की शादी है, माड़ी है ना बीबी, वो दुकान पे चढ़ी यार, उसने कहा वो वाला सूट दे, तेरे वाला नहीं, ये अम्मा तेरे, खुदा से डर, अल्लाह से डर। तू कपड़ों में बंदों को तोलता है, तू जेबों में लोगों को तोलता है, तू लोगों को वजन करता है उनका, अम्मा तेरे वाला नहीं, तू को छोटी गल कर, डर अल्लाह से। तू लोगों का वजन बनाएगा, वजन बनाने वाला मेरा रब है, ताकतें देने वाला मेरा। हमने मालिक दुकान के किराएदार होते देखे हैं, और हमने बड़े बड़े ताजर यहाँ तजारत करते थे, उन दुकानों पे मुलाजमत करते देखे हैं। बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, मंगते या तख्त बिठावे। अपनी जिंदगी में तजारत कर उस रंग की कि तजारत तुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। ये चंद आदाब तजारत है। आइंदा जुमा मैं बयान करूंगा कि वालिदैन इंतकाल कर दें तो कौन कौन से हुकूक औलाद की जिम्मेदारी होते हैं। वो कुछ हुकूक मेरे आला हज़रत ने बयान फरमाया। मेरी ख्वाहिश है कि आप सारे जल्दी आ जाएं, और बिलखुसूस जिनके वालिदैन ज़ाहिरी तौर पे इस दुनिया से चले गए वो ज़रा ज़्यादा ही जल्दी आ जाएं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीख लेनी चाहिए, और वो हमें शुरू कर देनी चाहिए जो हमारे लिए नफ़े का बाइस हों। हमेशा मिदहत खैरुल नाम ने गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे।